بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مسلم ينفق من كل مال له زوجین فی سبیل اللہ الا استقبلته حجبۃ الجنۃ كلهم يدعو الى ما عنده قلت وكيف ذلك قال إن كانت إبلا فبعيرين وإن كانت بقرة فبقرتين رواه النسائی۔ عزیز طلبہ، ابی ذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم، نہیں ہے کوئی مسلمان بندہ جو خرچ کرتا ہو من کل مال لہو، اپنے ہر قسم کے مال میں سے زوجین یعنی جوڑا جوڑا دو دو چیزیں اللہ کے راستے میں، مگر جنت کے تمام دربان، حجبہ حاجب کی جمع ہے، دربان کو کہتے ہیں، جنت کے تمام دربان اس کا استقبال کریں گے، جو اسے بلاویں گے اس بدلے کی طرف، نعمت کی طرف جو اس کے پاس ہے، یعنی جنت کی نعمتوں کی طرف۔ قلت، ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہوگا؟ ایسا کیسے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو دو چیزیں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور نے کہا اگر اونٹ ہے تو دو اونٹ دے، اور اگر گائے ہے تو دو گائے دے۔ بہرحال دو دو چیزیں اللہ کے راستے میں دینا یہ بہت زیادہ دل کی فراخی کی علامت ہے۔ اس پر بڑا انعام ہے کہ جنت کے دربان فرشتے اس کا استقبال کریں گے اور اسے جنت کی نعمتوں کی طرف لے جائیں گے۔ آگے کی روایت ہے جس میں حضرت مرثد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بعض صحابہ کرام نے بیان کیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا۔ یہاں تشبیہ مقلوب ہے، اصل میں ہونا چاہیے صدقہ مومن کا سایہ ہوگا، ہونا چاہیے ان صدقہ کا ظل، کہ صدقہ سائے کی طرح ہوگا قیامت میں مومن کے واسطے۔ لیکن اہمیت کے پیش نظر صدقے کے سایہ ہونے کی عظمت بتانے کے لیے اس کو پہلے کہہ دیا یقیناً مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا، یعنی صدقہ جو کیا ہے وہ قیامت کی سخت دھوپ میں مومنوں کے اوپر سایہ بن جاوے گا۔ آگے اب ابن مسعود کی روایت ہے، حضور نے فرمایا من وصل عیالی فی نفقہ یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن جو زیادہ خرچ کرنے کا رواج ہے، وسعت کرنا اہل و عیال پر خرچ کرنے میں، اس روایت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ کہتے جس نے اپنے اہل و عیال پر، گھر والوں پر خرچے میں وسعت کر دی عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو، تو اللہ اس پر پورے سال بھر وسعت فرماوے گا، فراخی کے ساتھ اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا کہ عاشورہ 10 محرم کو اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کی تو اللہ نے سال بھر ہمارے لیے فراخی کر دی رزق میں۔ کہتے ہیں بلا شبہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ہم نے ایسا ہی پایا اس کو۔ مصنف کہتے ہیں کہ رزین نے اس حدیث کی روایت کی اور بیہقی نے شعب ایمان میں انہی سے ابن مسعود سے اور اسی طرح ابو ہریرہ سے بھی اور ابو سعید اور جابر سے بھی، لیکن بیہقی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ بہرحال یہ حدیث تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن ملا علی قاری وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث سندن اگرچہ ضعیف ہے مگر اس حدیث کی طرق یعنی اور دوسری بھی سندیں انفرادی طور پر تو حدیث کمزور ہے، لیکن متعدد طرق کو اگر اکٹھا کر لیے جائیں تو
حدیث میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ عاشوراء کے دن جتنے بھی حدیثیں اس دن سے متعلق وارد ہیں، بعض تو وہ ہیں جو واقعتاً بالکل ہی موضوع اور گڑھی ہوئی حدیثیں ہیں، جیسے سرما وغیرہ لگانا، یہ سب حدیث بے بنیاد ہے، ملا علی قاری نے بالکل رد فرمایا۔ اسی طرح عاشوراء کے دن 10 چیزوں کا ذکر آتا ہے، بعض حدیث میں یہ سب بے بنیاد ہیں، وہ سب موضوع حدیث ہے۔ صرف عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی حدیث اور اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنے والی حدیث ملا علی قاری اور ایسے ہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب فرماتے ہیں کہ یہ پائے ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے۔ روزہ رکھنا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اہل و عیال پر وسعت کرنا یہ صحیح حدیث تو نہیں ہے، ضعیف حدیث سے ثابت ہے، لیکن سندوں کی کثرت کی وجہ سے یہ والی حدیث حسن کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے، اگرچہ صحیح نہیں ہوتی، حسن کے درجہ کو پہنچی ہوئی حدیث ہے۔ بعضوں نے بہت تفریط کی اور اتنی شدت برتی کہ اہل و عیال پر وسعت کرنے والے حکم کو بھی بالکل رد کر دیا، بدعت میں شمار کر دیا۔ اب بعض افراد میں ایسے گئے جیسے بدعتی لوگ ہیں جنہوں نے عاشوراء کے دن بہت ساری خرافات جو موضوع حدیث سے ثابت ہے ان کو بھی لے لیا۔ اعتدال یہ درمیانی طریقہ ہے، افراد تفریح سے بچے، فضائل کے سلسلے میں جو روایت ہے اور دوسری روایتوں سے مؤید ہیں ان کو لے لیا جائے، اور بقیہ اور دوسری چیزوں کے بارے میں کہیں کوئی تائید بھی نہیں ہوتی ہے، سند بھی صحیح نہیں ہے تو اس کو رد کر دیا جائے، اعتدال پر رہا جائے، افراط تفریط سے بچا جائے۔ آگے کی روایت حضرت ابو امامہ کی ہے، کہتے ہیں کہ ابو ذر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ارائیت صدقہ، آپ کا کیا خیال ہے صدقہ کے بارے میں، یعنی مجھے بتائیے، ماذا ہی کیا ہے وہ، یعنی اس پر کتنا ثواب ملتا ہے۔ قالت، تو حضور نے کہا، ضعف مضاعفہ، کہ اس کا ثواب کئی گنا کر کے دیا جاتا ہے۔ قرآن میں آیا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی اچھائی نیکی کو اختیار کرے گا اس کو اس جیسے 10 گنے بدلے ملیں گے۔ یہ تو عدل ہے اللہ کی طرف سے، لیکن آگے فضل کو بیان کرتے ہوئے کہا، وَعِندَ اللَّهِ الْمَزِيدُ، اور اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے اور زیادہ ہے، یعنی اللہ فضل فرما کر کتنا عطا فرما دے اس کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ بہرحال صدقہ کی بڑی فضیلت ہے، عدل کے طور پر تو کئی گنا اس کا بدلہ ملے گا ہی، اور اللہ فضل فرمائے تو بہت زیادہ عطا فرمائے گا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔